بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، روزے ایک مجاہدہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کو نہ کسی کے فاقہ زدہ رہنے کی سے غرض ہے، نہ ظاہری عبادتوں سے غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جیسا کہ ہم نے دیکھا، پکارنے والے کی پکار کا جواب دینے کو مشروط کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو بھی مجھے پکارے میں فوراً اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں جواب دوں گا، چاہے جیسا بھی اس کا عمل ہو، جیسی بھی اس کی حالت ہو۔ نہیں، بلکہ فرمایا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں یہ میرے بندے، تو پہلے ان کا فرض ہے کہ میری بات کو سن کر اس پر لبیک کہیں، اور دوسری بات یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لائیں۔ اب یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر ایمان لائیں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے ایمان میں ترقی پیدا کریں، کیونکہ ایمان صرف ایک دفعہ کا خالی خولی اقرار نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی کی طرف قدم بڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی رہنی چاہیے، اور جب ایسی حالت ہوگی تبھی ہدایت پانے والا بھی کہلائے گا وہ شخص، اور وہ مقام بھی حاصل ہوگا جو ایک حقیقی مومن کا مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لعلہم یرشدون، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی نیکی اور ہدایت کی طرف قدم بڑھتے چلے جائیں، اور ہدایت میں کاملیت کی تلاش رہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں جن پر لبیک کہنا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں بڑھنا ہے، ان کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے پتہ دینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم دی ہے، جو مجموعہ ہے تمام ہدایتوں کا، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ ہدایت کے متلاشی ہیں، جو لوگ خدا تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ نیکیوں کی انتہا کو چھونا چاہتے ہیں، جو لوگ ان دعاؤں کی قبولیت کو چاہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں مگر یہ کامل کتاب جو کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خالص عبد بننے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت سے حصہ لینے کے لیے، اور اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس کے راستے ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے ہی ملیں گے، اور جس کے نمونے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہی ملیں گے۔ اصل میں تو قرآن کریم کی عملی تصویر ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی طرف ہدایت فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ بس
یوم آخرت پر ایمان اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے جب اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی کوشش کی جائے، اور یہ رسول اور یہ اسوہ اپنانا بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی تعمیل ہے جو پہلے میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے تجھے میرے بارے میں سوال کریں، اگر وہ میرے بندے ہیں، مومن ہیں، تو یقیناً وہ تجھ سے ہی اے رسول میرے بارے میں سوال کریں گے، کیونکہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو اس راہ کا جاننے والا ہو، جس کا پتہ پوچھا جا رہا ہے، جو اس میدان کا کھلاڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی خواہش رکھنے والے اس سے پوچھنے کی کوشش کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص رسول اور پیارا فرمایا ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے بھی اس کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور سے راستہ پوچھے یا کسی اور کو اپنے لیے اسوہ سمجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مومنین کے لیے، ہمارے لیے، ہم جو اس زمانے میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی اسوہ ہو سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کی کامل پیروی کی، اور یا پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اس پیارے کا عاشق صادق جس نے ہمیں قرآن کریم کے احکامات سمجھنے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے کے نئے اسلوب سکھائے ہیں۔ بس جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسوہ قائم کرنے والے ہیں، ان سب کا مرکز اور سوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عبد کامل ہیں، اور قیامت تک کوئی ایسا عبد کامل پیدا نہیں ہو سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ اس عبد کامل کو فرماتا ہے کہ جو بندے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تیرے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں بتا دے کہ انی قریب، کہ میں قریب ہوں، لیکن اس قرب کو پانے کے لیے بھی معرفت کی نظر چاہیے، نظر میں وہ تیزی چاہیے جس سے میں نظر آؤں، اور یہ معرفت اور نظر کی تیزی حاصل کرنے کے لیے بھی میرے پیارے کے اسوے کی طرف دیکھو، کیونکہ وہی ہے جو کامل طور پر میری تعلیم پر عمل کرنے والا ہے۔ جنہوں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھ کر اس پر عمل کیا، جنہوں نے سچا عشق رسول دکھایا، وہ باخدا بن کر حقیقی عبد بن گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے نظارے دیکھے، انہوں نے اجیب و دعوت داعِ اذا دعان کا مزہ چکھا، انہوں نے اپنی دعاؤں کے جواب سنے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نظارے دیکھے۔